बिल्ली की नाल मिलने से इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन बिल्ली की नाल को कब और कहाँ रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन इकराम, आपने यकीनन अपने बड़े बूढ़ों से बिल्ली के नाल के बारे में सुन रखा होगा कि अगर आपको बिल्ली की नाल मिल जाती है और आप उसे अपने पास रख लेते हैं तो आपको करोड़ों या अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक भी कहा जाता है कि या तो आपको कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा या पैसों की बारिश होगी आप पर, यानी किसी किस्म की भी पैसों या रिज्क की तंगी आप पर बाकी नहीं रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली की नाल आपको मिलेगी कहां से, कैसे, और आपने कैसे इसे अपने पास महफूज करके रखना है, और वाकई क्या बिल्ली की नाल के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सच है? इस वीडियो में इन तमाम बातों का आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी बिल्ली की नाल रख कर अरबपति होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगे तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आके रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिज्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनहूस होता है। घर में रिज्क की तंगी, फकीरी और गुर्बत लाने की वजह बनता है। तो सबसे पहले 3 उन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है और वो रिज्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि कयामत आने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालेगी। वो आवाज इतनी ज्यादा शिद्दत की होगी कि उसको सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और उसके बाद ही कयामत वकूअ पजीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये जरूर सुन रखा होगा कि आसमान का राजा ओकाब यानी शाहीन है, लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो कि ओकाब यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज में ओकाब से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहां चीलें बहुत ज्यादा तवातर से आकर बैठती हैं। आपने जरूर गौर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या फिर दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठ जाती है। घर की छत पर चील आकर बैठना बहुत ही ज्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। इस चीज की अलामत होती है कि उस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज्क की तंगी और फकीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर की जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और रिज्क की तंगी और मुसीबतें परेशानियां लाने की वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियां जमा हो गई हैं और बहुत तेजी से आपके घर में जाले बन रहे हैं तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें और कभी भी अपने घर में बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा न होने दें। इस चीज को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं को रोकने के लिए जाला बुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे कि कुफ्फार आप पर हमला कर देते थे। जिस हमले में आप जख्मी हो जाते हैं, कुफ्फार से बचने के लिए आप एक गार में पनाह लेते हैं। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों में आंसू मुबारक टपकते हैं और उन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बुन देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत खतरनाक है और मकड़ी बद्दुआ तब कर देती है जब मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बुना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जाले को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाता है तो वो मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बुने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बददुआ देती है और मकड़ी की बददुआ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मकड़ी की बददुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फकीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को जरूर साफ कर दें ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल न कर सके। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर
रह जाना न सिर्फ मनहूस होता है बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियां लाने की वजह भी बनता है। इमाम जाफर सादिक का कहना था कि तमाम ही हशरात में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन वो है लाल बेग। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग का आकर रहना शुरू हो गए हैं तो फौरी तौर पर कोशिश करें उन लाल बेगों को खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस्लामी लिहाज से घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना मनहूस होता है और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है, क्योंकि लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो कि दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर उनको खत्म करने और घर से निकालने की कोशिश करें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं इन 3 जानवरों की जिनके घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिस्क और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर की छत से भी या जिस घर के आसपास भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वो घर बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियां आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह होती है जहां शहद की मक्खियां छत्ता लगा सकती हैं, तो वहां शहद की मक्खियां आकर छत्ता लगा देती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। ये उस चीज की निशानी होती है कि उस घर में रिज्क और बरकत और आने वाला वक्त उस घर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आके बस जाना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती हैं तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसलों को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि चिड़िया का आकर घर में घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। जिस घर में भी चिड़िया आकर बस जाती हैं, घोंसला बना लेती हैं, तो चिड़िया का ये मामूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है चिड़िया अपने घोंसलों से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती हैं और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह न सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैं अपना घोंसला बनाया है इस घर में भी रिज्क की तंगी न आने दें। और क्योंकि चिड़िया एक बेज़बान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर होती है, क्योंकि उस घर में मुस्तकबिल करीब में न सिर्फ बहुत सारी खुशियां आएंगी बल्कि उस घर में रिस्क और दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगाना यानी आना जाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है, वो है बिल्ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घर में आने जाने वालियां हैं। बिल्ली न सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का एक खास मकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद दुआ दे वो सीधा अल्लाह ताला तक पहुँचती है। सातों में से किसी आसमान पर भी नहीं रुकती, जबकि इंसान जो कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी बेहतरीन मखलूक है, इसकी दुआ या बद दुआ भी सातों में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती है और वहां से फरिश्ते उसे आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जिस घर में भी बिल्ली आकर या तो रहना शुरू कर दे या फिर बच्चे दे या फिर बिल्ली का बहुत ज्यादा गुजर हो, वो घर मुबारक होता है। बिल्ली के घर में आकर बस जाना इस चीज की अलामत है, उस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। और अगर आपके घर में बिल्ली आकर रहना शुरू कर देती है, ये चक्कर लगाती है, बहुत ज्यादा आती जाती है, और अगर घर वाले इसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक कभी उसे रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, कभी उसके लिए एक कोने में पानी का बंदोबस्त कर दिया जाता है, या घर वाले अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक उसे कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना भी बहुत ज्यादा मुबारक होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला शख्स बिल्ली का ख्याल रखता था, प्यार करता था और खाने पीने का ख्याल रखता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले
کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کب آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اصل میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام کر لیتے تو اس کے بعد انہیں اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگے کہ کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے سب سے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جنات اور جانور پر، یہاں تک کہ حشرات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور چونٹی کے درمیان جو مکالمہ موجود ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیوں کے بارے میں ارشاد فرمانا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی جو کہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی اتنی تیزی سے قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی تیزی سے بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں تو بزرگوں میں ہمیں صرف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ملتے ہیں جو کہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ بابا فرید کے زمانے میں لاہور سمیت لاہور کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے ان پر ایک سکھ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ بابا فرید کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا اور ہر مہینے میں کم از کم ایک بار بابا فرید سے ضرور ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاؤں والا بابا فرید سے پوچھنے لگا کہ بابا فرید، لاہور شہر میں تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن پھر بھی لاہور شہر پر ایک سکھ بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ بہت سے دوسرے بادشاہوں نے سکھ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، بہت سارے کیے گئے لیکن پھر بھی رنجیت سنگھ کی حکومت ختم نہ کر پائے۔ وہ گاؤں والا بابا فرید سے مزید پوچھتا ہے کہ بابا فرید اب آپ ہی بتائیں، آپ تو قسمت کا حال جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ آنے والی اگلی 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور شہر سے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والا بابا فرید سے پوچھتا ہے کہ بابا فرید ایسا کیوں؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا اس کے بہت بڑے کھیت ہوا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رنجیت سنگھ کا دادا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ کھیت کے ایک کونے میں بلی نے ایک پھٹے کے نیچے بچے دیے ہوئے ہیں، جس کے بعد رنجیت سنگھ کا دادا اس پھٹے کے چاروں طرف اینٹیں لگا دیتا ہے تاکہ کھیت کا پانی بلی کے بچوں تک نہ پہنچ پائے اور بلی کے بچے بحفاظت بڑے ہو جائیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا بھی ہے، اتنی جگہ پر تم فصل بھی نہیں لگا پاؤ گے اور تمہیں ہل چلانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بلی کے بچوں کو کھیت سے اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ جس کے جواب میں رنجیت سنگھ کے دادا نے کہا، نہیں، میں کسی بھی صورت اس بلی اور اس بلی کے بچوں کو اپنے کھیت سے نہیں نکالوں گا۔ یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں اور رنجیت سنگھ کے دادا کے کھیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب بلی کے بچے کھیت سے باہر نکلتے ہیں اور بلی اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کر لیتی ہے تو اس کے بعد کھیت سے نکلنے سے پہلے وہ بلی رنجیت سنگھ کے دادا کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں آباد رہیں اور کوئی ان کو کچھ نہ کر سکے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بابا فرید کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اس بلی کی دعا کی ہی وجہ سے رنجیت سنگھ کے دادا کو لاہور پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے اور آج رنجیت سنگھ کا دادے کی تیسری نسل ہے، اس لیے آنے والی مزید 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کے خاندان کی حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پائے گی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو انسان کی بد دعا یا دعا بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان تک رک جاتی ہے، لیکن بلی ایسی مخلوق ہے جو پھر چاہے کسی کو دعا دے یا بد دعا ہی کیوں نہ دے، بلی کی دعا اور بد دعا 7 آسمان پار کر سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس گھر پر کرم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ نیکی کما سکیں۔ جب بھی بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بلی اپنے بچوں کی پرورش کر لینے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دعائیں کرتی ہے۔ اس گھر کے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بلی پہلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اس گھر نے اور گھر والوں نے مجھے پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس
اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ بلی دوسری دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس گھر میں رہنے والوں نے میری اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی کبھی ان کے رزق میں کمی نہ آنے دیں، انہیں اتنی رزق عطا فرما دے کہ کبھی انہیں زندگی میں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جبکہ بلی جو تیسری دعا دیتی ہے کہ یا اللہ جیسے انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تو بھی ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے اور کسی بھی مشکل میں انہیں تنہا نہ چھوڑ دیں، ان کی ہر حاجت، ان کی ہر دعا قبول فرما لے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی بتایا کہ بلی کی ہر دعا اور بد دعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بلی کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دینا ہے، گھر کے یہ سخت گناہ ہے۔ وقتی طور پر شاید انہیں فوری طور پر کچھ نظر نہ آئے، کوئی بڑا ان کا نقصان نہ ہو، لیکن یقین مانے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ضرور ہوگا، کیونکہ بلی کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ گھر والے بلی کو اس کے بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکالتے تو یقین مانے اس گھر میں رہنے والوں کی نہ صرف ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی بچے دے تو اس کو گھر سے مت جانے دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے آس پاس جو جانور سب سے زیادہ عام طور پر دکھائی دیتا ہے ان میں کتے بلیاں سر فہرست ہوتی ہیں، جبکہ بلیاں تو اس حد تک پالتو سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں بھی گھس جاتی ہیں۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور اس طرح چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہے اور چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پر خطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکی، اور دوسرے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 7 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنے کے شوقین افراد کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ بلی میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ بلیوں کو گھروں میں پال رہے ہیں، جس کی وجہ شاید بلی کا انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہونا یا پھر لوگ بلی کو گود میں اٹھا کر گھومنے کے شوقین زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج ہر تیسرے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں بلی ضرور نظر آئے گی۔ کوئی اعلیٰ نسل کی بلی پال رہا ہے تو کوئی ان کے بے سہارا بلیوں کی خدمت کرنا نظر آتا ہے جو سڑک پر زخمی دکھائی دیتی ہیں، یا پھر بلی ایک ساتھ کئی بچے دے دے تو لوگ اس کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے آتے ہیں، جو یقیناً ماحول دوست رویہ ہے۔ ہمیں جہاں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے وہیں بلیوں اور دیگر جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو بھی ملحوظ خاص رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جن بہن بھائیوں کو بلی کی نال کے بارے میں نہیں پتا، انہیں بتاتے چلیں کہ بلی کی نال اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بلی کی نال، جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بچے دیتی ہے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے ہی بلی کی نال کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے دے دیتی ہے تو فوری طور پر اس وقت اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے۔ اب بلی کی نال حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے، اور اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں گے تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی، آپ پر حملہ کرے گی اور آسانی سے تب بھی آپ کو اپنی نال لینے نہیں دے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے اپنی نال کھا گئی ہے،
لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ نیوٹریشن موجود ہوتی ہیں اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی اور نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی نال فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ چلیں، انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے اور وہ کسی طرح بلی سے اس کی نال حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے؟ اور کیا واقعی نال رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جو آپ 100% ہاں بھی ہے اور 100% نہ بھی۔ میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑوں پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہوں گے، لیکن ان تمام 5 لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی نال چھین لی تھی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو ذرا چھان لیں۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے۔ اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے ساتھ پانی سے وضو کر لیا تھا جس برتن میں بلی پانی پی گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی، اور اگر آپ کو بددعا دیتی ہے وہ بھی، 7 آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے اور آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں، اور اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے، اور اگر کہیں اس گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ بلی کو ایسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانے اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی تمام مسئلے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، اور پھر چاہے انسان ہو یا جانور، یہ تمام اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر نہ بنے۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں، تو آپ کو اس کے لیے بلی کی نال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور ہرگز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلی جائے۔ بلیوں سے متعلق کچھ باتیں مختلف مذاہب میں مشہور ہیں کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، پیسوں کی بارش ہوتی ہے، یا پھر کوئی غیبی مدد کے طور پر خزانہ ملتا ہے، جبکہ یہ تمام مذہب کی تعلیمات کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بلی کی نال وہ اکثر و بیشتر اس وقت کھا جاتی ہے جب اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلی بچے پیدا کرتی ہے اس کے جسم کے 7 کیلوریز اور 900 انرجی بوسٹرز اپنا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی کو بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مگر اس عمل کے دوران بلی کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور اسی بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی خود اپنی نال یا جھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جھلی دراصل ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں 900 کیلوریز اور ڈھیروں ملٹی وٹامنز پائے جاتے ہیں، جس کو کھانے سے بلی کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بلی فوری اس کو کھا جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بلی کی اس کھال یا نال کو گھر میں رکھنے سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ نال بازار میں لاکھوں روپے میں فروخت کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اپنی طاقت سے زیادہ ملٹی وٹامن پائے جاتے ہیں، جس ادویات میں استعمال کرنے کے لیے حکیم اور ادویات بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی نال کو فوری طور پر حاصل کر کے اس کو دھو کر خشک کریں اور سندور لگا کر اس کو رکھ دیں۔ سندور کی وجہ سے اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے اور یہ محفوظ رہے گی، جبکہ اس کو گھر میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بلی کی نال کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر بلی بہت زیادہ صحت مند ہو اور اس کو بچے کی پیدائش کے بعد شدت کی بھوک نہ لگے تو شاید یہ اپنی نال کو خود نہ کھائے، لیکن یہ کم ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔